سال تک طلال نے زندگی کے نہ جانے کتنے بے رحم روپ دیکھے۔ فٹ پاتھ میں سو کر راتیں گزاری، کھانے کو کبھی کچھ ملا اور کبھی نہیں۔ پھر اس نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر پیسے جوڑے اور چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ اسی اثنا میں ایک جوہری کی نظر اس پر پڑی جس نے طلال جیسے ہیرے کو پرکھا۔ اس نے طلال کے کاروبار میں پیسے لگائے۔ طلال نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے آنے والے 2 سالوں میں بزنس کو بلندیوں پر لے گیا۔ آج 5 سالوں بعد وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ وہ ایک کو 11 نہیں بلکہ 1000 بنانے کا فن جان چکا تھا۔ اس دوران کتنی امیر زادیوں نے اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی، لیکن وہ اس دل کا کیا کرتا جسے وہ اسی چھوٹے سے محلے میں چھوڑ آیا تھا۔ اس نے تو 5 سال پہلے اس کے ساتھ وہ محلہ چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ آج بھی وہ اپنی الماری کے خفیہ خانے میں رکھی عنایا کی وہ چیزیں نکال کر دیکھتا جو اس نے تو بیکار سمجھ کر پھینک دیں، لیکن طلال نے انہیں آج تک اپنی متاع زندگی کی طرح سنبھال کر رکھا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محبت اس کے وجود پر حاوی ہو چکی تھی۔ طلال چاہ کر بھی اس محبت کو اپنے وجود سے جدا نہیں کر پایا۔ اب وہ پتلا دبلا سا طلال نہیں رہا تھا۔ ہائٹ تو پہلے ہی لمبی تھی، لیکن اب جم اور ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے اس کا وجود ایک لمبا چوڑا مضبوط کثرتی جسم میں تبدیل ہو گیا تھا، جبکہ سانولے رنگ پر بڑی ہوئی شیپ اس پر مستزاد اس کا لیا گیا اور خاموش انداز دوسروں کو مزید اس کی طرف اٹریکٹ کرتا تھا۔ اب تک نہ جانے وہ کتنوں کے دل کی دھڑکن بن چکا تھا، لیکن کافی عرصے بعد طلال کو عنایا سے ملنے کے بعد اندازہ ہوا کہ جہاں وہ محبت میں آگے بڑھتا چلا گیا، وہیں عنایا بھی اپنی نفرت میں بہت آگے نکل گئی ہے، اور اس کی نفرت دیکھ کر طلال کا دل آج بھی ویسے ہی دکھا تھا۔ حیدر انڈسٹری کی عالیشان بلڈنگ میں صبح سویرے کام کا آغاز ہو چکا تھا۔ طلال میٹنگ ختم کر کے اپنے آفس میں بیٹھ کر فائل کھولے ہائی لائٹس دیکھنے لگا۔ اتنے میں آفس کا ڈور ناک ہوا۔ ہیلو ہینڈسم، کھنکھناتی ہوئی نسوانی آواز ابھری۔ پاور سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے گرے پینٹ کوٹ میں ملبوس، جیل سے گھنے بالوں کو سیٹ کیے ہوئے طلال نے آواز کی سمت دیکھا۔ دروازے پر بلیک پینٹ کے اوپر وائٹ سلیو لیس ٹاپ پہنے، نیچرل میک اپ کیے، شولڈر کٹ اسٹریٹ بالوں والی ایک اسٹائلش سی لڑکی شرارتی مسکان لیے کھڑی تھی۔ مایا، آؤ۔ سکندر گروپ کے ساتھ میٹنگ کیسی رہی؟ طلال نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر پوچھا۔ تمہاری طرح ایک دم بورنگ۔ مایا نزاکت سے چلتی منہ بنا کر اس کے سامنے چیئر پر بیٹھ گئی۔ ایک تو تمہیں نہ جانے کیوں ہر جگہ انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ بزنس اگر تمہیں اتنا ہی بورنگ لگتا ہے تو ورلڈ ٹور پر کیوں نہیں نکل جاتی؟ طلال دوبارہ سے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ہائے، میری تو بچپن کی خواہش ہے ورلڈ ٹور کرنا، لیکن کیا کروں؟ تم راضی ہو تو پلان بناؤں۔ اب میں ایک خوبصورت اور حسین لڑکی اکیلی تو دنیا کا سامنا نہیں کر سکتی۔ ایک عدد اسمارٹ باڈی گارڈ کو تو ساتھ ہونا چاہیے۔ مایا کی تو بیچارگی کی انتہا ہی نہیں تھی۔ تمہیں دنیا سے نہیں بلکہ دنیا کو تم سے ڈر لگتا ہے۔ ساری دنیا کو باڈی گارڈ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، پر تمہیں نہیں۔ سب کے لیے تم اکیلی کافی ہو۔ طلال کے چہرے پر ہلکی سی اسمائل تھی۔ طلال کو مسکراتا دیکھ کر وہ بھی مسکرائی۔ تمہیں پتا ہے نا طلال کہ تمہارے چہرے پر یہ ذرا سی اسمائل دیکھنے کے لیے بھی مجھے کتنی پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ طلال کی مسکراہٹ پھیکی ہوئی۔ تم اپنا دماغ کام پر لگاؤ۔ یہ بتاؤ کہ فیکٹری کے لیے جو نئی مشینری کا آرڈر دیا تھا وہ کب تک پہنچے گی؟ مایا اسے مشینری کی ساری ڈیٹیل بتانے لگی۔ مایا کے فادر سرفراز نے طلال کے برے وقت میں اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ جب اس کے پاس بزنس میں انویسٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، اس وقت انہوں نے طلال کو لون دیا تھا۔ وہ اکثر اسے کہتے تھے کہ تم بزنس کی دنیا کے ہیرے ہو۔ طلال ان کی رقم کافی عرصے پہلے لوٹا چکا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ان کی طبیعت خراب رہنے لگی تو انہوں نے طلال سے مایا کا خیال رکھنے کا وعدہ لیا۔ اب ان کی وفات کے بعد مایا اس کے آفس میں کام کرتی تھی۔ مایا کافی چلبلی طبیعت کی مالک تھی۔ طلال کبھی کسی لڑکی سے فرینک نہیں ہوا تھا، لیکن مایا اکثر اپنی باتوں سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے ہی آتی تھی۔ طلال اس کا ہر ممکن خیال رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ طلال میٹنگ روم میں مایا کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے باہر نکل رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ ہیلو، طلال حیدر اسپیکنگ۔ انجان نمبر دیکھ کر گمبھیر لہجے میں پوچھا گیا۔ طلال، بیٹا میں ظفر بات کر رہا ہوں، تمہارے پرانے محلے سے۔ جی انکل، میں آپ کی آواز پہچان گیا ہوں، کیسے ہیں آپ؟ طلال ان کی آواز سن کر جلدی سے بولا، بس بیٹا، شکر اس پاک ذات کا۔ تم سناؤ، کیسے ہو؟ انہوں نے رسان سے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں،
طلال اپنے آفس کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ مایا بھی اندر داخل ہوئی۔ اس دن تو تم سے ٹھیک طرح ملاقات بھی نہیں ہو پائی، میں بہت شرمندہ ہوں تم سے۔ وہ شرمندگی سے کہنے لگے، انکل آپ اس طرح کہہ کر مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ طلال اپنی پاور سیٹ پر بیٹھ رہا تھا جبکہ مایا اس کے سامنے۔ اگر ہو سکے تو دوبارہ ملنے آنا۔ طلال ان کی شرمندگی کو محسوس کر رہا تھا۔ جی کیوں نہیں، کل مسجد میں عصر کی نماز کے بعد ملاقات ہوتی ہے، وہ محلے کی مسجد کا حوالہ دیتے ہوئے بولا اور سلام دعا کے بعد فون رکھ دیا۔ مایا بہت غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ لگتا ہے تمہارے کسی ریلیٹیو کا فون تھا، ویسے آج تک میں نے تمہیں صرف آفیشیل کالز پر بات کرتے ہوئے ہی سنا ہے۔ مایا حیران سی تھی۔ ایک پرانے عزیز تھے۔ تم بتاؤ کہ ڈوگر صاحب والے پروجیکٹ کا ایشو کلیئر ہو گیا؟ طلال نے موضوع بدل دیا تھا جسے مایا نے شدت سے محسوس کر لیا۔ طلال اپنی ذاتی زندگی کا کوئی پہلو کسی کے سامنے نہیں لاتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ بزنس کی دنیا میں آنے سے پہلے وہ کیا تھا۔ اگلے دن طلال اپنے وعدے کے مطابق محلے کی مسجد میں موجود تھا۔ ظفر صاحب نے اسے گھر چلنے کے لیے کہا لیکن اس نے مناسب الفاظ میں انہیں انکار کر دیا۔ انہوں نے بھی عنایا کے سابقہ رویے کی وجہ سے اسے مجبور نہیں کیا تاکہ پھر سے کوئی بدمزگی طلال کو خفا کرنے کی وجہ نہ بنے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ عنایا اگر طلال کو دھکے دے کر بھی نکالتی یا اس کا سر بھی پھاڑ دیتی تب بھی طلال نے اسے ایک لفظ نہیں کہنا تھا۔ برا لگنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ بس دوبارہ اپنا چہرہ دکھا کر اسے دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر ظفر صاحب ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے جبکہ طلال ان کے سامنے بلیک شرٹ کی آستین فولڈ کیے بیٹھا تھا۔ گھنے بال بکھرے سے تھے۔ انکل آپ نے اپنا اسٹور بند کر دیا؟ سلام دعا کے بعد طلال نے پوچھا۔ اسٹور تو 3 سال پہلے ہی بند ہو گیا تھا، سامان ڈلوانے کا کوئی سلسلہ نہیں بن پایا، خالی اسٹور آخر کیسے چلتا؟ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولے۔ تو پھر گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ طلال فکر مند ہوا۔ اللہ کا شکر ہے اس نے عزت سے رکھا ہوا ہے، عنایا نے جاب شروع کر دی تھی۔ گزرے 5 سالوں میں کافی دھکے کھائے ہیں میری بیٹی نے، اب ایک اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہے، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ کچھ پریشان سی ہے۔ کل کہہ رہی تھی کہ کہیں اور جاب دیکھنا شروع کرے گی۔ وہ اسے تفصیل بتانے لگے۔ عنایا کو تو پڑھنے کا کتنا شوق تھا اور اب وہ جاب کیسے کرتی ہوں گی؟ یہ دنیا تو درندوں سے بھری ہوئی ہے، کیا فائدہ میری اس دولت کا، اس کامیابی کا؟ اس سب کے ہونے کے باوجود اگر میں ان کے لیے کچھ کر نہ سکوں، وہ تو ایک شہزادی ہیں، ان کو تو راج کرنا چاہیے۔